अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुरा पर किताब से मुखातिब है। नाज़रीन, एक बड़ा इंटरेस्टिंग खत है, वो आपके सामने रखेंगे। फिर नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर जो मदनियात निकली हैं वो पहले ही भेज दी गई हैं अमेरिका। मेरे और आपकी मदनियातें हमारे ज़खायर हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं है और अमेरिका पहुंच गई हैं। ये भी आपको सुनाते हैं, बल्कि आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले नाज़रीन, शहबाज शरीफ साहब ने आज डॉक्टर अल्लामा इकबाल साहब को जन्नत के अंदर नाज़रीन तकलीफ पहुंचाई है। यकीन माने, जन्नत में अल्लामा इकबाल ने दीवारों के साथ टकरे मारी होंगी। आज अल्लामा इकबाल साहब बाहर होते तो यकीन माने कि चीखें मारते। अल्लामा इकबाल साहब बाहर होते तो आज शायरी से, यानी शायरी करने से इनकार कर देते। खुद ही का जो सारा फलसफा था नादरीन, उससे अल्लामा इकबाल साहब हाथ खड़े करें, नहीं मैं नहीं होता, मेरा कोई इसमें हाथ नहीं है जो कोई शहबाज साहब ने किया। इमेजिन दैट नादरीन, शहबाज शरीफ साहब की जो गुफ्तगू मलेशिया के अंदर हुई है, जो सामने आई है, एक बड़ी क्लियर चीज सामने आई है कि हमारी जो डिप्लोमेसी है वो आउटडेटेड हो गई है। हमारी जो डिप्लोमेसी है वो गैर संजीदा हो गई है। हमारी जो सोच है या फिक्र है वो गैर संजीदा हो गई है। मलेशिया में खड़े होकर शहबाज शरीफ साहब मलेशियंस को खुदी का मतलब समझा रहे हैं और इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे हैं। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे कि बोल तेरी रजा क्या है। इसे अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर रहे हैं शहबाज शरीफ साहब। यकीन माने नाज़रीन, मेरी अंग्रेजी बहुत खराब है, मेरी उर्दू भी बहुत खराब है, मैं अंग्रेजी का जनाजा निकालता हूं, लेकिन कभी नाज़रीन इतनी बड़ी जुर्रत नहीं कि किसी पोडियम पर खड़े होकर उर्दू की शायरी को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने की कोशिश करूं। अब जो शहबाज शरीफ साहब ने नाज़रीन किया है, उससे मैं थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड आपको बता दूं, फिर मैं आपको सुनवाऊंगा। मैं आपको ये ज़हनी अज़ियत दूंगा, इस तरह से नहीं, आपको मैं सुनवाऊंगा ताकि आपके कान भी फटे। शहबाज शरीफ साहब जहां पर नाज़रीन मलेशिया में खड़े हैं, 350 अरब डॉलर की उनकी एक्सपोर्ट है, तकरीबन 338 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट है, और एक कंसेक्टिव चौथा साल है कि वो इतना मैसिवली एक्सपोर्ट कर रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब जहां पर खड़े मलेशिया के अंदर नाज़रीन, तकरीबन 118 बिलियन डॉलर के उनके खाली रिजर्व्स हैं जो कि वहां पर मौजूद है। हमारे बड़ी मुश्किल से मांग तांग कर सऊदी अरबिया, यूएई, कतर, चाइना से लेकर हम 16-17 अरब डॉलर के ऊपर है। शहबाज शरीफ साहब जहां पर खड़े हैं नाज़रीन, वहां पर जो ट्रेड सरप्लस है खाली, वो 29 बिलियन डॉलर्स का है। शहबाज शरीफ साहब मलेशिया में जहां पर खड़े हैं नाज़रीन, उनके जो सिविक राइट्स हैं, उनके जो बेसिक राइट्स हैं, उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, उनका जो लाइफ क्वालिटी है, वो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज और यूरोप से ज्यादा बेहतर है। वहां पर रूल ऑफ लॉ नाज़रीन स्कैंडिनेवियन और यूरोपियन कंट्री से बेहतर है। शहबाज शरीफ साहब जहां पर खड़े हैं नाज़रीन, वहां पर बाकायदा से क्लाइमेट चेंज के ऊपर एक पॉलिसी मौजूद है। कुआलालंपुर की सड़कों के नीचे नाज़रीन उन्होंने टनल्स बनाई हुई हैं, जहां पर वो ज्यादा बारिश होती है पानी को स्टोर करते हैं ताकि वाटर का जो डिजास्टर है, ये फ्लडिंग है, वो ना हो। वहां पर खड़े होकर शहबाज शरीफ साहब बात कर रहे हैं, और शहबाज शरीफ साहब वो नाज़रीन जो सारी दुनिया से मांगते हैं। पहले इनके बड़े भाई मांगते रहे नवाज शरीफ साहब, पूरी दुनिया से जाकर नाज़रीन भीख मांगते हैं। इतना मांगा इन्होंने, इतना मांगा कि दुनिया में अगर भिखारियों की लिस्ट बने, ये 2-3 भाई टॉप पर आते हैं, पूरी दुनिया से जाकर मांगते हैं। जिस आईएमएफ के सामने नाज़रीन ये 22 दफा इस मुल्क को घसीट कर लेकर गए हैं, उस आईएमएफ से जो पैसे नाक रगड़ कर ये मांगते हैं, उस आईएमएफ के अंदर 1 मेरे ख्याल में 1.5 अरब डॉलर मलेशिया कंट्रीब्यूट करता है, यानी उस आईएमएफ को देता है पैसा, कंट्रीब्यूटर है। उस मलेशिया के सरजमीन पर खड़े होकर शहबाज शरीफ साहब के अंदर इतनी जुर्रत है, इतनी हिम्मत है शहबाज शरीफ के अंदर कि वो उन्हें खुदी का मतलब समझा रहा है। वो कह रहे होंगे, भाई तू खुद से खुदी का मतलब। मैं चाह रहा हूं नाज़रीन शहबाज शरीफ साहब को आप सुने कि ये इन्होंने किया क्या है और ये क्या बात कर रहे हैं, और ये क्यों पाकिस्तान का एक शुगल और मजाक दुनिया भर में बनवा रहे हैं। ये आप बराए मेहरबानी सुनिए। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले रेज योर ओन सेल्फ टू सच एन हाइट थ्रू दीज इंटरवेंशंस, not through arrogance, not through ego, through untiring efforts, selfless efforts, sacrifice, blood and sweat, to a level God will himself ask you, oh human being, Oh human. what is your desire? This is the height of glory, apex of glory, touching heights of glory. So खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। इमेजिन दैट नाज़रीन के शहबाज शरीफ साहब वहां पर जाकर बता रहे हैं कि ओ ह्यूमन बीइंग, रेज योरसेल्फ, रेज योर ओन सेल्फ विद दोज इंटरवेंशंस। फिर ऐसे जाती है उंगली, फिर ऐसे जाती है, फिर ऐसे जाती है। भाई ये क्या कर रहे थे शहबाज साहब? शहबाज शरीफ साहब नाज़रीन अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर तकरीर करते हैं, और उसके बाद ये कहते हैं, वहां पर अक़वाम मुत्तहिदा 193 मुल्क आए हुए हैं, और वहां पर शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि वी विल ब्लड एंड वी विल स्वेट एंड वी विल प्रोग्रेस। हू केयर्स? शहबाज साहब को कोई समझाता क्यों नहीं कि भाई किसी को घंटा फर्क पड़ता है ये जो बातें कर रहे हैं, ये जो खुदी का फलसफा जाकर अब दुनिया भर को समझा रहे हैं। दुनिया इससे आगे निकल गई है, दुनिया इस चीज को देखकर समझकर प्रोग्रेस कर गई है।
دنیا ایوالو کر گئی ہے. یہ جو کچھ آج آپ یہاں پر بتا رہے ہیں, یہ مر گئے وہ لوگ جو یہ باتیں سنتے تھے. اب دنیا کسی اور طرف نکل گئی ہے. تو آپ اقوام متحدہ میں کھڑے ہو کے بلڈ اینڈ سویٹ اینڈ ہم بلڈ اینڈ سویٹ کریں گے اور ہم دن رات کام کریں گے, شبانہ روز محنت کریں. nobody cares. سب کو پتا آپ جھوٹ بول رہے ہیں, آپ سب کو پتا ہے آپ غیر سنجیدہ ہیں, سب کو پتا ہے آپ کے ملک کے اندر لوگ ڈر رہے ہیں, آپ کے ملک کے اندر خوف ہے, سب کو پتا ہے کہ آپ ایک جعلی پرائم منسٹر پاکستان کے انفارچونیٹلی, سب کو پتا ہے کہ یہاں پر بیسک رائٹس نہیں ہے, قانونی پروٹیکشن نہیں ہے, سب کو پتا ہے سیوک رائٹس کو ختم کر دیا گیا ہے, سب کو پتا ہے اکنامک ایک فیلئر ہے, فریجائل اکانومی ہے, اور سب کو پتا ہے آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. لہٰذا آپ جا کر خودی کا جو مطلب سمجھا رہے ہیں, یو لک فنی, آپ مزاحیہ لگتے ہیں, آپ شغلی لگتے ہیں, اس کے علاوہ آپ کچھ بھی نہیں, آپ شغلی ایک شغلی کے طور پر آپ وہاں پر کھڑے ہیں, اینڈ دیٹس ویری انفارچونیٹ کہ آپ پاکستان کا مذاق بنوا رہے ہیں. دس آلسو شوز ناظرین کہ پاکستان کی جو ڈپلومیسی ہے وہ آؤٹ ڈیٹڈ ہو چکی ہے. ملائیشیا وہ ملک ہے ناظرین, میں خود کوالالمپور گھوم کر آیا ہوا ہوں. مہاتیر محمد کی جو آخری 2 سالوں کی اسٹڈی ہے وہ پاکستان کی تھی. ابھی جو ان کے پرائم منسٹر ہیں ان کی اسٹڈی پاکستان کی ہے. پھر ملائیشیا نے پاکستان سے سیکھا ناظرین, ایوالو کیا, پاکستانیوں نے ہیلپ کی, ٹیکنیکل ہیلپ کی, پاکستان کی ہیومن پاور وہاں پر گئی, اور ملائیشیا آج ایک ایشین ٹائیگر بنا ہوا ہے. ملائیشیا کی ناظرین اس وقت جو فارن پالیسی ہے وہ ویری ویری بیلنسڈ ہے بٹوین چائنیز اینڈ بٹوین امریکنز. یہ بیلنسڈ فارن پالیسی لے کر چل رہا ہے. پھر ملائیشیا کو ناظرین بہت سارے پانیوں کے حوالے سے بھی آج حاصل ہے. میں سنگاپور سے بائی روڈ ملائیشیا گیا تھا, اور یقین مانے کہ سنگاپور اور ملائیشیا یعنی 2 ماڈرن اسٹیٹ ہیں ساؤتھ ایسٹ ایشین نیشنز میں, 2 جدید ترین ریاستیں ہیں. وہاں پر جو سینس آف سیکیورٹی ہے وہ کہیں پر بھی نہیں ہے. اور شہباز صاحب انہیں جا کر خودی کا مطلب سمجھا رہے ہیں ناظرین. یہ ٹیچر نہیں تو اسے آپ کیا کہیں گے, اس کے اوپر کیا بات چیت کریں گے؟ اب آپ مجھے یہ بتائیں ناظرین, یہ وہ شعر ہے جس کے لیے مجھے استاد انہیں کھدیڑ کر مارا تھا, گھسیٹ کر مارا تھا کہ یہ شعر تجھے زبانی یاد نہیں ہوتا, یہ خودی کو کر بلند اتنا. مجھے پتا تھا کہ اس ملک کے اندر نہ خودی ہے, نہ ہمارے اندر خودی ہے, نہ میرے پڑھانے والے کے اندر کوئی خودی تھی, نہ مجھے گھسیٹنے والے کے اندر کوئی خودی تھی. آج پرائم منسٹر جس لیول کے اوپر جا کر بات چیت کر رہے ہیں وہاں پر نظر آ رہا ہے کہ نہ خودی ہے. تو ہم ناظرین ایک چورن بیچتے ہیں جو آؤٹ ڈیٹڈ ہو چکا ہے. اس چورن کو کوئی بائی نہیں کرے گا. آپ کو ایک سنجیدہ ایک ایفرٹ کرنی پڑے گی ڈپلومیٹکلی, اور آپ کو ایک سنجیدہ بندہ چاہیے جو ڈپلومیٹکلی آپ کو پریزنٹ کرے, جو سیریس بات چیت کرے. نوبڈی کیئرز آپ کی شاعری کے اوپر, کسی کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے جو کہانیاں جا کر آپ دنیا کو سنا رہے ہیں. آپ کے بلڈ اینڈ سویٹ سے کسی کو لینا دینا نہیں ہے, بلکہ وہ جو کہہ رہے ہیں کہ آپ کے سویٹ سے بو آتی ہے, ہمیں نہیں چاہیے آپ کا, یہ لے جائیں. آپ کی لیبرز کو دنیا اٹھا کر واپس بھیج رہی ہے, آپ کے مزدوروں کو کوئی نہیں بلا رہا. تو شہباز صاحب ناظرین وہاں پر جا کر یہ ساری چیزیں سمجھا رہے ہیں. اب ناظرین خبر آ رہی ہے, بڑی انٹرسٹنگ خبر ہے اور انپریسیڈنٹڈ بھی ہے. خبر یہ ہے کہ اچانک سے ناظرین پشاور کے جو ججز ہیں وہ اٹھ کر چلے گئے, اور کوئی اطلاع نہیں ہے, کوئی خبر نہیں ہے. پشاور میں ماتحت عدالتیں, لوئر کورٹس کے ججز کام چھوڑ کر چلے گئے ہیں. اب تک عدالتی عملہ کچھ بتانے سے قاصر ہے. پشاور ہائی کورٹ کے ججز بھی اچانک چلے گئے, یعنی لوئر کورٹس اور پشاور ہائی کورٹ کے تمام تر ججز ناظرین, تمام تر ججز اٹھ کر چلے گئے, اور ان سب کا یہ کہنا ہے کہ جناب ہم کام نہیں کریں گے, اور اس کے بارے میں کوئی ابھی کلیئرٹی نہیں ہے کہ آخر کیوں گئے ہیں, کیا کرنا چاہ رہے ہیں, کیوں چلے گئے, نوبڈی نوز. لیکن ایک بات ناظرین جو ہمیں سمجھ آ رہی ہے, یہ جو پتہ چل رہی ہے, وہ آج کا خط ہے, اور یہ آنریبل جسٹس بڑے غیرت مند جج ہیں, دلیر جج ہیں, سردار اعجاز اسحاق خان کا خط ہے. انہوں نے خط ناظرین اردو میں لکھا ہے, اور یہ اردو میں خط انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب کو لکھا ہے. اور اس خط کے اندر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں جو مصنوعی ذہانت ہے, آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا عدلیہ میں استعمال شد و مد سے زیر بحث ہے. اس لائے عمل کے مخالفین کا کہنا ہے کہ چونکہ مصنوعی ذہانت پروگرامیبل ہے, اس لیے جو روبوٹ کرسی یا انصاف پر منصب کیے جائیں گے وہ پروگرامرز کے مرہون منت ہوں گے, اور وہ اس کے فیصلے ہمیشہ ان پروگرامرز کے تابع ہوں گے جو وقتاً فوقتاً فیڈ کیے جائیں گے, اور یہ کمپیوٹرز یا روبوٹس کبھی بھی موافق حق یا آزادانہ رائے رکھنے کے قابل نہیں ہوں گے. میں اس نقطہ نظر سے اتفاق نہیں کرتا تھا, لیکن 3 سپٹمبر کی میٹنگ کے بعد اتفاق کر رہا ہوں. یعنی اسلام آباد ہائی کورٹ کا چیف جسٹس یہ کہہ رہا ہے, جو سینئر جج ہے جناب جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان صاحب, ان کا یہ کہنا ہے کہ دنیا بھر میں یہ بات چیت ہو رہی تھی کہ مصنوعی جج لائے جائیں, یعنی روبوٹ جج لا کر بٹھایا جائے. پھر اس کے جو ناقدین ہیں یا جو اس کو ڈینائی کر رہے تھے وہ یہ کہہ رہے تھے چونکہ اسے جو فیصلے وہ فیڈ کیے جائیں گے, پروگرام کیے جائیں گے, اس کے ذہن کے اندر کسی نے ڈالے ہوں گے, لہٰذا یہ بات ٹھیک نہیں ہے اور وہ اسی طرح سے فیصلے دیتا رہے گا, لہٰذا دس از ناٹ اوکے. وہ کہہ رہے ہیں کہ اب میں اس چیز سے اتفاق کرتا ہوں کہ جناب روبوٹ جج نہیں ہونے چاہیے, روبوٹ عدالتیں نہیں ہونی چاہیے, روبوٹس کورٹ نہیں ہونی چاہیے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر نہ کون روبوٹ ہے یا پاکستان کی عدالتیں جس طریقے سے فنکشن کر رہی ہیں, میرے خیال میں یہ جو روبوٹک کورٹس ہیں وہ بھی شاید تھوڑا سا بہتر فیصلہ یا تھوڑے سے بہتر چیزوں کو آگے لے جا سکتی ہیں. اس کے علاوہ ناظرین یہ بہت زیادہ مشکل ہے. اب ناظرین خبر ہے, یہ پاکستان کا جو پرومیننٹ انگریزی اخبار ہے ڈان نیوز, اس کی پہلے پیج کی خبر ہے, پی ٹی آئی کالز فار ٹرانسپیرنسی آفٹر فرسٹ US منرل شپمنٹ.
یعنی تحریک انصاف نے ایک ٹرانسپیرنسی کی بات چیت کر دی ہے کہ جو پہلی جو شپمنٹ امریکہ کو آپ نے بھیج دی ہے، امیجن کریں ناظرین، پاکستان کے پارلیمان ٹیلی ویژن کہیں پر بھی ڈسکشن نہیں ہوئی اور منرلز نکال کر ان کی پہلی شپمنٹ بھیج بھی دی گئی امریکہ، کسی کو کوئی پتہ نہیں چلا۔ ملک کے اندر ناظرین مسائل سیکیورٹی کے ہیں، ملک کے اندر پولیٹیکل ایک ٹرموئل ہے، کشمیر میں کیا ہو رہا ہے، بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے، کے پی کے میں کیا ہو رہا ہے، یہاں پر اسلام آباد میں کیا ہو رہا ہے، لیکن ایک شپمنٹ چلی گئی ہے امریکہ، یعنی وہ جو منرلز والا معاملہ تھا ناظرین وہ نہیں رکا، باقی سب کچھ اس ملک کے اندر کولیپس ہے جو کہ نظر آ رہا ہے۔ تو ناظرین یہ شپمنٹ نکال کر بھیج دی گئی ہے اور کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، نہ پارلیمان کے اندر ڈسکشن ہوئی ہے۔ اب تحریک انصاف یہ کہہ رہی ہے کہ بھائی اس میں ٹرانسپیرنسی لے کر آئے، ہمیں بتائیں گے جناب یہ کیا ہوا ہے، امریکہ میں آپ کی کیا ڈیل ہوئی ہے، یہ چیزیں کیسے آگے جائیں گی، کیسے ڈسکشن پروسیڈ کرے گی اور یہ کیسے چیزیں فردر پروسیڈ کریں گی، لیکن اس کے بارے میں کوئی اطلاعات، کوئی خبر آپ کو کہیں پر بھی پاکستان کے پارلیمان، پاکستان کے ٹیلی ویژن یا پاکستان کے میڈیا میں ڈسکس ہوتے ہوئے آپ کو نظر نہیں آ رہی۔ دس از ویری ویری انفارچونیٹ۔ ایک اور خبر آ رہی ہے ناظرین آزاد کشمیر کے حوالے سے کہ جناب کشمیر کے جو عوامی ایکشن کمیٹی کے لیڈرز ہیں ان کے نام نو فلائی لسٹ میں ڈال دیے گئے ہیں، اور یہ دیکھیں جی کیا ہو گیا۔ اچھا یہ فضول بکواس بات ہے، ان کے اوپر آپ نے توجہ نہیں دینی۔ عوامی ایکشن کمیٹی کے جو لیڈرز ہیں انہوں نے باہر جانا ہی نہیں ہے، اگر انہوں نے باہر جانا ہوتا تو اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر ادھر سٹرگل نہ کرتے، گولیوں کی بوچھاڑ کے اندر وہ سٹرگل نہ کرتے، انہوں نے ادھر ہی رہنا ہے، اسی گورنمنٹ کی منجی ٹھوک کر انہوں نے اپنے رائٹس لیے ہیں اور مزید منجی ٹھوک کر اپنے رائٹس لیں گے۔ انہوں نے فیصلہ یہ کیا ہوا ہے کہ ہم اپنی زندگی اسی ریاست کے اندر رہتے ہوئے بہتر کریں گے، لہذا اس طرح کی جو افواہیں ہیں یا جو بھونڈی خبریں ان کے اوپر بالکل توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔